بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو اردو کمیونیکیشن کی مہارتیں سکھاؤں گی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارا ماحول۔ آج کے سبق کے لیے درکار اشیاء: پینسل، ربر، ہائی لائٹر، ریسورس پیک، اردو کی کاپی، کالا پوائنٹر، نیلا پین اور پیمانہ۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھائی کا مواد نمبر 1 کو پڑھا تھا اور سبق خوشگوار ماحول کے سوالات کے جوابات کو اپنے ریسورس پیک پر تحریر کیا تھا۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے خصوصی مقاصد درج ذیل ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کا بغور مطالعہ کر سکیں، مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں، سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہمارا ماحول۔ چلیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پال رکھی تھی۔ مرتبان کہتے ہیں ایک خاص قسم کا روغنی برتن جو اچار یا مربع رکھنے کے لیے استعمال ہو۔ وہ روز اس کو دیکھتی اور خوش ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی امی کو دوپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ رنگ بہت پسند آیا۔ اس نے امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر مرتبان میں ڈال دیا۔ آمنہ نے سوچا تھا کہ رنگ برنگی مچھلی کی طرح اس کا پانی بھی رنگین ہو جائے گا۔ پہلے تو مچھلی تیرتی رہی، پھر اس نے پانی میں تڑپنا شروع کر دیا۔ تڑپنا مطلب بے تاب ہونا۔ یہ دیکھ کر آمنہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی۔ اس نے امی کو بتایا کہ اس کی مچھلی تڑپ رہی ہے۔ امی نے مرتبان کا پانی رنگین دیکھ کر آمنہ سے پوچھا کہ یہ رنگ کس نے ڈالا ہے؟ آمنہ نے امی کو بتایا کہ اس نے مرتبان کے پانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگ ملا دیا تھا۔ امی نے فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کر کے اس میں صاف پانی ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب مچھلی پھر پہلے کی طرح تیرنے لگی تو آمنہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے امی سے مچھلی کے اچانک تڑپنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے اسے بتایا کہ اس نے جو رنگ پانی میں ملایا تھا وہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا تھا مگر زہریلا ہونے کی وجہ سے مچھلی کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھا۔ زہریلا ہونا مطلب جس کے اندر زہر ہو۔ امی نے آمنہ کو سمجھایا کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندے اور آلودہ ماحول میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ پاتا۔ آلودہ مطلب گندا۔ آمنہ نے پوچھا کہ صاف ماحول سے کیا مراد ہے؟ امی نے اسے بتایا کہ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں ماحول کہلاتی ہیں۔ براہ راست مطلب بلا واسطہ یا بغیر کسی ذریعے کے۔ مثلاً سانس لینے کے لیے صاف ہوا، پینے کے لیے صاف پانی اور رہنے کے لیے صاف جگہ۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آمنہ نے امی سے پوچھا کہ ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سے اسباب مطلب وجوہات خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ مثلاً انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے تو ان سے اٹھنے والے دھوئیں نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے سپرے کیا تو ان کیڑے مار ادویات نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹریفک نے ہمیں آنے جانے میں سہولت دی۔ سہولت دینا مطلب آسانی فراہم کرنا، تو اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز، سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز اور خلا میں جانے والے خلائی جہاز، ان سب سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا۔ خارج ہونا، نکلنا۔ آبادی بڑھنے کے باعث
قابل کاشت مطلب کاشت کرنے کے قابل زمینیں رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ سے، بے دریغ مطلب بے بہا یا بہت زیادہ، زمین بنجر ہو گئی اور بارشوں میں کمی آتی چلی گئی۔ اسی وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ آمنہ امی کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ اس نے مزید پوچھا کہ ہمارے ماحول کو اور کون کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق ہمارا ماحول کی پڑھائی کی ہے۔ چلیے اس کے سوالات کے جوابات کو اپنے ریسورس پیک پر تحریر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سبق میں آلودگی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے سبق میں آلودگی کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 2، کون کون سی؟ نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے آبی آلودگی، فضائی یا ہوائی آلودگی۔ سوال نمبر 3، آلودگی کی ان اقسام کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے تو ان سے اٹھنے والے دھوئیں نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے سپرے کیا تو ان کیڑے مار ادویات نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز، سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز اور خلا میں جانے والے خلائی جہاز سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا۔ آبادی بڑھنے کے باعث قابل کاشت زمینیں رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ سے زمین بنجر ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہاں پر میں نے آپ کے لیے ہمارا ماحول کا ٹائٹل پیج بنایا ہے۔ آپ بھی اپنی کاپی پر اسی طریقے سے ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم سب کی اشارہ کا صفحہ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے، ہمارا ماحول۔ اس کے بعد آپ سب کی اشارہ لکھیں گے اور درج ذیل نکات لکھیں گے۔ پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی، املا، الفاظ جملے، سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے سبق ہمارا ماحول کی پڑھائی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوال نمبر 1 تا 3 اپنی ریسورس پیک پر تحریر کیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم سبق ہمارا ماحول کی بقیہ پڑھائی کریں گے اور الفاظ جملے بھی بنائیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو آج کا کام دیا جا رہا ہے۔ ٹائٹل پیج اور سب کی اشارہ کا پیج اپنی کاپی پر بنائیں۔ سوالات کے جوابات اپنے ریسورس پیک پر تحریر کریں اور یاد کریں۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور وہ 1 نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں تاکہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری نئی معلومات سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔